أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. البتہ تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے اس واقعے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. کل میں سورت کے شروع میں واقعے کا خلاصہ عرض کر چکا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. تو اس خلاصے میں ہم نے ایک بات یہ بھی پڑھی تھی کہ کچھ یہودیوں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ آل یعقوب یا بنی اسرائیل یہ فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئے. اسی طرح بعض نے آپ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا اور بعض ایمان لائے، بعض حیرانگی میں مبتلا ہو گئے کہ ایک نبی امی کیسے واقف ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعے سے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آیات للسائلین کہ جو اس واقعے کے متعلق سوال کر رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تحقیق چاہتے تھے، تو ان کے لیے اس میں کافی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی ان کی اس سے تسلی ہو سکتی ہے. فرمایا یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا. اب دیکھیں یہاں بہت سارے الفاظ نہیں ہیں جن کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، آپس میں یہ طے کر رہے تھے، تو اب یہاں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ حالانکہ لفظی ترجمہ تو ہے جب کہا انہوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے متعلق کہ وہ زیادہ محبوب ہے ہمارے باپ کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس بات میں کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اسی لیے علماء کی ضرورت زیادہ ہے کہ انسان جب خود پڑھتا ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا یا کیا معنی ہے، لیکن جب علماء اسے بیان کرتے ہیں تو جو ایک عاجمی انسان کے لیے عام فہم جملہ ہوتا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ الفاظ بھی کوئی اپنی طرف سے داخل نہیں کرتے بلکہ وہ قرائن کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے. قرائن کا مطلب یعنی آیت سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اس وقت اس کا نقشہ کیسا ہو. تو آیت سے ہی پتہ چل رہا ہے جب انہوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں کہ وہ ہم سے زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا جان کو، حالانکہ ہم تو ایک بڑی جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد واضح طور پر غلطی میں ہیں. ضلال کا ویسے عام طور پر معنی ہوتا ہے گمراہی، اور جو ظاہر گمراہ ہوتا ہے وہ بھی غلطی کرتا ہے. تو اس لیے موقع اور محل کو دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہے واضح طور پر غلطی پر ہے. یہاں دیکھیے اب اولاد جس کو ماں باپ پال پوس کر جوان کرتے ہیں وہ اپنے ابا جان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ واضح طور پر غلطی پہ ہیں. آج اس آیت کی روشنی میں اگر آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو یہاں بہت سے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے ایجوکیٹڈ اور اچھی تعلیم حاصل کرنے والے جب وہ بڑے آدمی بن جاتے ہیں
تو وہ بھی اپنے والدین کو کم تر اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ جملہ عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ بھائی آج کے اس جدید تقاضوں کا، اس جدید دور کے تقاضوں کی آپ کو کیا خبر ہے؟ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ اٹھا کر پھینک دو باہر، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ بھائی ہمیں ایسی تہذیب و تمدن نہیں چاہیے جو والدین کا احترام دلوں سے نکال دے، جو بڑے بھائی کا، بڑی بہن کا ادب دماغ سے نکال دیں۔ تو ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اکبر آبادی کا مشہور شعر ہے کہ ہم ایسی تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تو ایسی تعلیم جس سے انسان اپنے والدین کو ہی بے وقوف سمجھنے لگ جائے، یاد رکھیے یہ اس کے لیے دنیا میں بھی نقصان کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، کیونکہ یہ دو قسم کے گناہ آپ نے پڑھے ہیں، اور بھی ہوں گے، لیکن عام طور پر ظلم اور والدین کی نافرمانی علماء ذکر کرتے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو سزا ہے ہی۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے والدین کو جاہل، ان پڑھ اور اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا اور ایجوکیٹڈ نہ سمجھی، بلکہ اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھی۔ اس سے دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ بہرحال ان بھائیوں کا مشورہ ہوا کہ بھائی اب یہ ہمارے ابا جان کو زیادہ محبوب ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک کو ان کی نظروں سے دور کر دیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ یوسف کو قتل کر دو یا پھر اسے پھینک دو کسی ایسی زمین میں کہیں دور، یعنی کسی چٹیل میدان میں کہیں اس کو وہاں پھینکاؤ۔ کیا ہوگا اس سے؟ یخل لکم وجہ ابیکم، تو تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا ہے، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے تمہارے والد کا چہرہ۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارے والد کی خاص توجہ تمہیں حاصل ہو جائے گی جو تم کرنا چاہتے ہو۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ قوماً صالحین کے دو مطلب لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک مطلب تو یہ کہ تم اپنا یہ کام کر لو، یوسف کو قتل کر دو یا کہیں اس کو پھینک دو اور باپ کی نظروں سے دور کر دو، تو جو کچھ اب عنایات اور انعامات اور جو کچھ پیار محبت والد کی طرف سے اس کو مل رہا ہے وہ سب ہمیں ملے گا۔ قوم صالحین کا یہ مطلب ہے کہ وہ سب ہمیں ملے گا اور ہمارا حال درست ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی ذکر فرمایا، وہ بھی ٹھیک ہے، کہ جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے کہ اس کے بعد تم ہو جاؤ نیک لوگ۔ تو اب جو ہے یہ ٹھیک ہے، بہت بڑا جرم ہے کسی کو قتل کرنا، اور بالخصوص اپنے بھائی کو، لیکن ستیلا بھائی یہ کر دو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر کرنے کے بعد ہم نے چونکہ اتنا بڑا جرم کیا ہے تو اس کے بعد توبہ کر لینا۔ یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے کہ انسان سے گناہ کروانے کے لیے کہتا ہے ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لینا، ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ اس کا بہت مضبوط ہتھیار ہے۔ تو یہی اس نے ہتھیار ان پر استعمال کیا اور یہ اس کا شکار بھی ہو گئے، اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ دو چیزیں آپ کے جسم میں ہیں، ایک آپ کا یہ جسم ظاہری اور ایک آپ کی روح۔ بھلے آپ ہاسپٹل کے اندر کھڑے ہوں تب بھی آپ کو کوئی سمجھدار نہیں کہے گا اگر آپ کسی چیز سے اپنے آپ کو زخمی کر دیں اس نیت سے کہ بعد میں پٹی کروا لوں گا، ظاہر ہے سب بے وقوف کہیں گے۔ تو جیسے کسی آلے سے اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پھر بعد میں پٹی کروا لینے کا سوچ لینا، یہ بہت بڑی پرلے درجے کی حماقت ہے۔ اسی طرح روح جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ گناہوں سے زخمی ہوتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، نہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے دوسرے گناہ کے ٹائم، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کرتے 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 پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس پر پھر آیت فٹ ہوتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے کہ اس بندے کو اب ہم نے ہدایت نہیں دینی، اس بندے کو ہم نے ایمان عطا نہیں کرنا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی گناہ کر کے اپنی روح کو زخمی کر لینا، یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر کے اسے ٹھیک کر لوں گا، یقیناً یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے، ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جی، باقی گناہ ہو جائے تو پھر اس سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے دن میں۔ تو اگر ہم توبہ کرنے کا اہتمام کر لیں، ہم سے گناہ ہو یا نہ ہو یا جو بھی کمی بیشی ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اعلان ہو چکا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے باوجود جب ان کا اتنا اہتمام تھا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یہ کہنے والا کون تھا؟ تو روایات میں آتا ہے یہ سب سے بڑا بھائی تھا، ان 10 بھائیوں میں سب سے بڑا بھائی تھا۔ بعض تفسیروں میں پرانی بات ہے، میں نے کہیں اس کا نام پڑھا تھا یہودا، یہودا اس کا نام تھا۔ آج ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو وہاں انہوں نے ذکر کیا ہے روبیل، روبیل اس کا نام تھا۔ بہرحال نام سے غرض نہیں ہے، اصل مقصد تو کام سے ہے کہ ان گئے گزرے بھائیوں میں جو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان میں سے ایک بھائی کہہ رہے کہ بھائی لا تقتلوا یوسف، بھائی یوسف کو قتل نہ کرو، جو بھی ہو ہمارا بھائی ہے، تعلق ہے ہمارا، ہمارا باپ جایا ہے، ایسا کرو کہ اسے اگر دور کرنا ہی ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اسے ڈال دو کسی اندھیرے کنویں میں، اسے ڈال دو کسی اندھیرے کنویں میں۔ یہ غیابہ اصل میں باب ضربہ سے مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چھپ جانا، اور ظاہر ہے جو چھپ جائے تو وہ کسی گہرائی میں جا کر چھپتا ہے، ہاں ایسے بالکل سامنے ہو کر تو ظاہر ہے کوئی نہیں چھپ سکتا، دور جا کر کسی دور افتادہ جگہ میں، یا اگر زمین کی طرف جائے گا تو کسی گہرائی میں، تو اس لیے اس کا ترجمہ اندھیرا کنواں یا گہرا کنواں دونوں طرح کیا گیا ہے۔ اور جب کا معنی ہوتا ہے گھڑا، کنواں، اس کی جمع اجباب آتی ہے، افعال ان کے وزن پر جیسے اعمال ہے ایسے ہی اجباب، تو اسے ڈال دو کسی اندھیرے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، تو اسے اٹھا لیں گے بعض مسافر، بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ جی، غابہ یغیب کا یہ مصدر ہے۔ تو اس یہودا نے کہا کہ اگر تمہارا ارادہ ہے اسے کچھ کرنے کا، پہلی بات تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، النصیب ہوا یصیب ولو کان تحت الجبلین، اگر کوئی چیز آپ کے مقدر میں ہے، وہ رزق ہو، پیار محبت ہو، کسی کا احسان ہو یا کچھ بھی ہو، النصیب ہوا یصیب،
वलौ काना तहतल जबलैन, अरबी का शेर है कि अगर कोई चीज आपके मुकद्दर में है, दो पहाड़ों के नीचे होगी तब भी मिलेगी। अन नसीब ला युसीब वलौ काना तहत शफतैन, अगर कोई चीज आपके मुकद्दर में नहीं है तो वो दो होंठों के दरमियान, शफा होंठ को कहते हैं, तो दो होंठों के दरमियान आकर भी निकल जाएगी। और ऐसा होता है, आप निवाला मुंह में डालते हैं, बीच में कोई कंकर आ गया, बीच में कोई बाल नजर आ गया, या खाने के बाद क्या आ गई, तो जो मुकद्दर में नहीं है वो खाकर भी निकल जाता है। और जो है वो अगर दो पहाड़ों के नीचे हो तब भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो बहरहाल फरमाया कि भाई अगर कुछ करना ही है तो कुएं में डाल दो, ताकि कोई इसे दूर ले जाए, तुम्हारा मकसद भी हासिल हो जाए और उसकी जिंदगी भी बच जाए। क़ालू या अबाना मा लक ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। अच्छा, अब ये मशवरा तो हो गया कि भाई कत्ल करना है या अंधेरे कुएं में डालना है, ये तो तय हो गया। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हुआ कि लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से जुदा ही नहीं होने देते, अपने से दूर होने ही नहीं देते। और भाई अब कैसे ले जाएंगे? तो अब अपने वालिद को राजी करने के लिए सब उनके पास आए और कहने लगे, क़ालू या अबाना मा लका, ए हमारे अब्बा जान आपको क्या हो गया है, ला तअमन्ना अला यूसुफ, आप जी आखिर में इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते, आप यूसुफ के बारे में हम पर एतमाद नहीं करते, आपको क्या हो गया है? मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ, हालांकि व इन्ना लहू लनासिहून, हम तो उसके खैर खां हैं, बड़े भाई हैं, हम क्यों उसके बारे में बुरा चाहेंगे। आप हजरात नोट फरमा लें, यहाँ ऐसे लोग भी हैं दुनिया में कि दिल में आपको कत्ल करने का सोचे बैठे हैं, लेकिन आपको साथ ले जाने के लिए कसमें भी खा रहे हैं कि मुझसे बढ़कर आपके का कोई खैर खा नहीं। जैसे ये लोग पहले मशवरा कर चुके, तय कर चुके कि यूसुफ का बंदोबस्त कैसे करना है, और आकर अब्बा जान से क्या कह रहे हैं, या अबाना मा लका ला तअमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून, आपको क्या हो गया है कि आप हम पर एतमाद नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैर खा हैं, खैर खाही का जज्बा है हमारे अंदर। अरसिलहु माअना गदन, इसे आप कल हमारे साथ भेज दीजिए। इसे आप हमारे साथ भेज दीजिए। यरता व यलअब, खूब खाएगा और खेलेगा, और इस खेल कूद के दौरान, खाने पीने के दौरान, व इन्ना लहू लहाफिजून, हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप क्यों परेशान होते हैं? तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन यअकुलहु ज़िब व अंतुम अन्हु गाफ़िलून, यकीनन मुझे गम में डालती है ये बात, ला यहज़ुनुनी, मुझे गम में डालती है ये बात कि तुम इसे लेकर जाओ, यानी पहले तो मैं इसे तुम्हारे साथ भेजना ही नहीं चाहता, मुझे खुद ये चीज पसंद नहीं है कि ये आपके साथ जाए। जाहिर है बाप अपनी औलाद को सबसे बेहतर जानता है, वो अपनी औलाद से वाकिफ थे कि इनकी तबीयत कैसी है। वो अखाफ व याकुलहु ज़िब, दूसरी बात यह है कि मुझे डर है इस बात का कि इसे भेड़िया खा जाए, व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम इससे बेखबर हो, तुम्हें पता ही ना चले।
آگے دیکھیں کیا کہنے لگے، قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ انا اذا لخاسرون، تو کہنے لگے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں تب تو ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں جسے آپ کہتے ہیں بھڑک مارنا، تو انہوں نے یہ ایک بھڑک ماری کہ بھائی ہمارے ہوتے ہوئے کوئی اسے ہاتھ لگا جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے یوسف کو اور ہم اتنی مضبوط جماعت ہیں تو ہمارا پھر کیا فائدہ؟ انا اذا لخاسرون، تب تو ہمیں مر جانا چاہیے اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے۔ بہرحال اس طرح کی بڑی بڑی باتیں کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام، ظاہر ہے یہ بھی ان کے بیٹے ہی تھے، تو منا لیا کسی طرح۔ اب جب اسے لے کر گئے، فلما ذهبوا به، ایک قول کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، جب اسے لے کر گئے اور متفق ہو گئے اس بات پر کہ قتل نہیں کرنا، کسی بیابان جگہ میں اسے پھینکنا نہیں ہے، بلکہ ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈالنا ہے۔ لفظی ترجمہ ہے واجمعوا، اور وہ متفق ہو گئے اس بات پر کہ اسے ڈالیں گے کسی اندھیرے کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی تاکہ ہم بتلا دیں ان کو ان کا معاملہ، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے، انہیں اس بات کی خبر ہی نہیں تھی کہ ہونا کیا ہے آگے۔ چلیں آگے، وجاءوا اباهم عشاء يبكون، اب جب بھیڑیا کھا گیا تو واپس آئے، انشاءاللہ یہاں سے کل کر لیں۔